پڑوس تین طرح کے ہوتے ہیں. کچھ پڑوسی ہیں جن کے 3 حقوق ہیں، کچھ پڑوسی ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 حقوق ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا فقط 1 حق ہوتا ہے. یہ کون سے حقوق ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 حقوق ہیں یہ وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مومن بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. اس کے 3 حق ہو گئے، ایک اسلام کا، ایک رشتہ داری کا، اور ایک پڑوس کا. بعض ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. دوسرا درجہ کون سا ہے کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں، مسلمان ہیں اور پڑوسی ہے. اس کے 2 حق ہو گئے، ایک اسلام کا حق اور ایک پڑوسی کا حق. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایک ہی حق ہوتا ہے. وہ کون سے پڑوسی ہوتے ہیں؟ جو مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، فقط پڑوسی ہیں. اب وہ چاہے یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ پڑوسی ہیں تو کافر کے بھی پڑوس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی بھی زندگی بھر خیال کرنا ہے. شریعت تو اتنی خوبصورت ہے. کافر پڑوسی کے حق کے بارے میں ایک واقعہ سن لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ اپنے غلام کو کہا جانور ذبح کرو. اس نے بکری ذبح کی. اب بکری کو ذبح کرنا، کھال اتارنا، بنانا کچھ وقت لگتا ہے. کچھ اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے اس دوران 3 مرتبہ ایک ہی بات اپنے غلام کو کہی کہ دیکھو جب ذبح کرو گے تو اتنا حصہ بنا کے میرے فلاں یہودی پڑوسی کو دے دینا، پہلے اس کو دینا. ایک بات کہہ دی، ابھی تو کام ہو رہا ہے. پھر دوبارہ اس کو کہا دیکھو بھئی یاد رکھنا اتنا حصہ فلاں جو ہے نا میرے یہودی پڑوسی کو دینا. پھر تیسری مرتبہ بھی اس کو یہی تاکید کر دی. تو ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کتنی دفعہ اس یہودی کا تذکرہ کریں گے، کتنی دفعہ آپ اس کا تذکرہ کریں گے؟ تو فرمانے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکید فرماتے ہوئے سنا، اتنا سنا کہ ہم سمجھنے لگے کہ شاید اس کو وراثت میں سے بھی حصہ دینا پڑے. تو صحابہ تو یہودی پڑوسی کا اتنا خیال کریں، ہم تو بعض مرتبہ قریبی رشتہ دار، بلڈ ریلیشن، سگے بھائی ہوتے ہیں، ان کا خیال نہیں کر پاتے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے پڑوس کے حقوق کے بارے میں، اگر تمہارے پڑوسیوں میں سے کوئی پڑوسی مکان بنا رہا ہو اور چھت بنانے کے لیے تمہاری دیوار پر اپنا شاہتیر رکھنے کی اجازت مانگے تو منع نہ کرو کہ تمہارا ہی تو پڑوسی ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنا مکان سیل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے تب تک نہ بیچے جب تک کہ پڑوسی سے اجازت نہ لے لے، اس کی اطلاع میں نہ لے آئے. جب ہم لوگ صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہمارے بڑے وہ پڑوس کا بہت خیال کرتے تھے. ایک بزرگ کا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ان کے گھر میں بہت سارے چوہے تھے. اب چوہے گھر میں ہو تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو ان سے کسی نے کہا حضرت اتنے چوہے ہیں، کوئی بلیاں ہی پال لیں تو یہ چوہے تو ختم ہوں، ان کا کوئی علاج کریں. تو فرمانے لگے ایک بات یہ ہے کہ میں اگر ان چوہوں کو یہاں سے بھگاؤں گا تو میرے پڑوسوں میں چلے جائیں گے، پھر انہیں تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے میں ان کو دور نہیں کر رہا. اب یہ سوچ کی بات ہے. ایک اللہ والے تھے ابن مقفع رحمۃ اللہ علیہ. ابن مقفع رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا پڑوسی جو ہے وہ گھر فروخت کر رہا ہے مقروض ہو جانے کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، اور وہ اپنا مکان اس نے سیل کے لیے لگا دیا. تو یہ اپنے پڑوسی کے پاس حاضر ہوئے، اس سے ملاقات کی اور فرمایا کہ بھئی تم اپنا مکان کیوں بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں مقروض ہوں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، ابھی مکان بیچ کے پھر کہیں جہاں جاؤں گا جو بھی ہوگا، فی الحال تو مجھے قرضہ ادا کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس وسائل تھے، پورے مکان کی قیمت اس کو ہدیہ کر دی اور کہا کہ یہ مکان بھی تمہارا، تم یہیں پہ رہو اور یہ پیمنٹ تم وصول کرو، تم اپنے معاملات کو نبھاؤ. اسی طرح ایک بزرگ تھے عبداللہ ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ. ان کا پڑوسی وفات پا چکا تھا، بیوہ تھی اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں، تو زندگی گزر رہی تھی. ایک دن وہ آئے تو معلوم یہ ہوا کہ جو میری پڑوسن بیوہ ہے یہ اپنے گھر کو بیچ رہی ہے اور کوئی پارٹی لینے آئی ہوئی ہے گھر کو. تو یہ پھر حیران ہو کے پریشان ہو کے ادھر گئے اور جا کے بات چیت کی. تو اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں، میرے پاس حالات نہیں، وسائل نہیں ہیں، حالات ایسے آ گئے ہیں کہ مجھے گھر بیچ کے جانا پڑ رہا ہے، اس لیے یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ انہوں نے پھر اس کے ساری ضروریات کو بھی ادا کیا اور کسٹمر کو واپس بھیجا اور کہا کہ آج کے بعد تمہاری جو بچیاں ہیں یہ میری بچیاں ہیں، جس طرح میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی ہیں یا کرنی ہیں مزید کی، اسی طرح جیسے جیسے رشتہ آتا چلا جائے گا تمہاری بیٹیوں کا
آج کے بعد یہ میری ہیں، ان کے سارے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسن کی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کیے جیسے کوئی اپنی بیٹی کے لیے تلاش کرتا ہے۔ جب رشتے مل گئے تو ہر موقع کے اوپر انہوں نے مناسب طریقے سے ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ ہر بیٹی کو شادی کے وقت 1,00,000 دینار بھی اپنی طرف سے عطا فرمایا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔